اب چاند گرن یہ بھی آفات میں سے ایک آفت ہے۔ چاند اور اس کی روشنی یہ اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے۔ بس وقت ایسا ہوتا ہے چاند گرن ہو جاتا ہے، چاند بے روح رہتا ہے، اب ایک آفت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نپٹنے کا بھی طریقہ بیان فرمایا اور عملاً اس سے نپٹ کے دکھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند گرہن ہوا تو لوگوں نے عجیب اس کو سمجھا۔ بعض لوگ کہنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے جن کا نام ابراہیم تھا، بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم فوت ہوئے ہیں، ان کے فوت ہونے کی وجہ سے چاند گرہن ہوئے۔ یعنی اس زمانے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ چاند میں اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اہم واقعہ پیش آئے اور اہم مطلب فوت ہو جائے تو اس وقت چاند گرہن ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ پاک کی نشانی میں سے نشانی ہے چاند، اور اس کو کسی کی زندگی میں موت سے کوئی تعلق نہیں، ایسی باتیں نہ کرو۔ سر آج کل کئی لوگ چاند گرہن کے وقت جو ہے نا مختلف وہم کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ابھی حاملہ خاتون جو ہے وہ باہر نہ نکلے اور وہ بچ کے رہے، فلانا فلانا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ چاند گرہن کا ہونا ایک اجتماعی آفت ہے اور اس اجتماعی آفت سے نپٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس طریقہ سے پیش کیا۔ وہ کیا کہ ہم اللہ کی توجہ کریں، توبہ استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن کے موقع پر اجتماعی نماز کا تو اہتمام نہیں فرمایا، لیکن انفرادی طور پر آپ نے نماز کا فرمایا۔ اجتماعی نماز کا اہتمام کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ چاند گرہن رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں ہوتا، اور اجتماعی نماز اگر رات کو اس طرح اچانک بہت مجمع معمول سے زیادہ ہوگا لوگوں کے لیے پھر آنے جانے میں مسائل کھڑے ہوں گے اور پریشانی ہوگی۔ اس لیے اجتماعی نماز کا تو آپ ترغیب نہیں دی، لیکن انفرادی نماز اور استغفار دعا کا حکم دیا کہ جب چاند گرہن ہو تو اس وقت پھر توبہ استغفار اور اپنی طور پر اللہ نماز پڑھے۔